ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی صنعتی ترقی میں جن اداروں نے خاموشی سے کام کیا ہے اور پاکستان کی جو معیشت کو مضبوط کیا ہے، اس میں ایک اشرف انڈسٹریز بھی ہے موجود ہے۔ اشرف انڈسٹری جو ہے پچھلی 4 دہائیوں سے پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ 1980 میں قائم ہونے والی یہ انڈسٹری ایک چھوٹے سے سب کانٹریکٹر کے طور پر قائم ہوئی، اور آج نہ صرف اس نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا ہے بلکہ عالمی سطح پر جو ہے اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ اشرف انڈسٹری جو ہے وہ انجینئرنگ میں، فیبریکیشن میں اور کنسٹرکشن کے شعبے میں ایک بہت بڑا نام رکھتی ہے، اور پاکستان کی بہت ساری ایسی جگہ پر جہاں پر اشرف انڈسٹری ہے اس کا وجود قائم ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج اشرف انڈسٹری کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں اشرف انڈسٹری کے سی ای او مسٹر حسان اکبر بٹ، اے ویری ینگ اینڈ ٹیلنٹڈ سی ای او۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ترقی کا یہ جو سفر ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوا، کہاں سے ہوا، اور آج یہ انڈسٹری جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے۔ حسان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ جی السلام علیکم۔ جی پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اس پلیٹ فارم پہ پریزنٹ کرنے کا موقع دیا، بتانے کا ہمیں موقع دیا کہ یہ انڈسٹری کیسے، جیسے آپ ذکر کر چکے ہیں کہ 4 دہائیوں سے کیسے چلتی آ رہی ہے۔ تو حسان صاحب یہ بتائیں، اتنی ینگ ایج میں اتنی بڑی جو ہے وہ کمپنی کا سی او ہونا کیسے ہے؟ اس انڈسٹری کے جو آپ آغاز ہے جب سٹارٹ ہوئی تو کیا کیا مشکلات آئیں آپ کو؟ جی بیسکلی میں نے یہ کمپنی جوائن کی تھی کووڈ کے اندر، جب پاکستان یا پوری دنیا افیکٹڈ تھی، چیزیں کافی شیٹرڈ تھیں، آپ کے جو معاملات ہیں ملک کے فائنینشلی ہر قسم کے لحاظ سے چیزیں دھرم برم تھیں، کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ پینڈیمک کیا چیز ہوتی ہے۔ تو جب ہم آئے، میں اس ٹائم بھی اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ میں تھا، تو ادھر سے چیزیں وائنڈ اپ کی، پاکستان آئے، یہاں پہ آ کے کمپنی کو ٹائم دیا، کیونکہ ایک جنریشنل کام تھا تو اس کو ہم نے فردر بھی لے کے چلنا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کو جوائن کیا جائے۔ جب اس کو جوائن کیا تو کافی چیزیں جو تھیں وہ ڈسٹرب تھیں، جس کے اندر ہمارے ملک کا ٹینڈرز، کلائنٹس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بہت افیکٹڈ تھا اس میں۔ حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اشرف انڈسٹری ہے یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، کیا ایسی مشکلات تھیں، اور ترقی کا جو سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ ہم سنس پارٹیشن 1947 ہمارے گریٹ گرینڈ فادر ہوتے تھے کشمیر میں، ایونچولی ہم لوگ موو ہوئے لاہور کے اندر، اندرون لاہور میں۔ صحیح۔ لاہور لفظ جو ہے یہ لاہور سے نکلا ہوا ہے، جیسے میں بتاتا چلوں، لاہور مشہور تھا اس ٹائم پہ کہ یہاں پہ لوہے کا کام ہوتا تھا، تلواریں بنتی تھی، یہ چیزیں بنتی تھی، اندرون لاہور اس چیز سے مشہور تھا۔ ایونچولی ہماری فیملی نے جب مائگریٹ کیا کشمیر سے ٹورڈز انٹیریئر لاہور، تو ان کو کام میں پھر ہم نے لوہے کا کام شروع کیا۔ پہلے ہم لوگ ایز اے کانٹریکٹر کام کرتے تھے، جس کے اندر ہمارا رولنگ کا کام تھا، بوزرز بناتے تھے، شیلز بناتے تھے۔ پھر آپ کو جیسے پتہ ہوگا پہلے ہوتے تھے گیزر، واٹر گیزر ہوتے تھے گیس والے، اب تو ایڈوانسمنٹ آتی گئی ہے، چھوٹے ہوتے گئے، انسٹنٹ گیزر آ گئے ہیں۔ ایونچولی ہم اس چیز میں کام کرتے تھے، یہ بات کر رہے ہیں ہم اراؤنڈ 1980s کے۔ پھر چیز آگے جاتی رہی، پھر ایونچولی مائی فادر جوائنڈ دس بزنس۔ تو جب والد صاحب اس بزنس میں آئے تو وہ بھی کافی چھوٹی ایج میں ہی آ گئے تھے۔ ان کی محنت ہے اس انڈسٹری کو بیسکلی جو ٹرانسفارمیشن فرام بینگ اے کانٹریکٹر ٹو این انڈسٹریلسٹ، ورکشاپ ٹو اے فیکٹری از بائی مائی فادر۔ اس کے بعد ہم اس لیگیسی کو کیری آن کرتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس انڈسٹری کو دیتے ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کے جو فادر تھے جنہوں نے اس انڈسٹری کو کھڑا کیا، وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ جب سٹارٹ کیا تو کس لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا، اور کیا کیا ان کو ایسی مشکلات آئیں؟ جی ان کو جو ایکسپیرینس تھا وہ ان کے فادر سے تو تھا، لیکن ایز ٹو جنریشن انہوں نے ایجوکیشن لی، انجینئرنگ کے اندر ڈپلوما لیا، ڈگری لی، تاکہ وہ اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک مینول ورک کو اور ایک ایجوکیشن کو انہوں نے مکس کر کے کمبائن انڈسٹری کی ایک فیس دی، اس انڈسٹری کا نام اشرف انڈسٹری ہے۔ اچھا تو یہ بتائیں، جب شروع میں یہ اشرف انڈسٹری سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ لوگوں کی کیا پروڈکٹ تھیں، اور آج آپ کون کون سی پروڈکٹس کو بنا رہے ہیں؟ جی ایونچولی سنس پاس 40 ایئرس، جس طرح آپ نے بتایا 4 ڈیکیڈ سے آپ کام کر رہے ہیں، تو 4 ڈیکیڈس کے اندر ملٹیپل چیزیں آئی ہیں اور چینج ہوتی رہی ہیں۔ جیسے آپ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی رہتی ہے، جیسے ڈیمانڈ چینج ہوتی رہتی ہے ود ٹائم۔ جیسے آپ کو آئیڈیا ہوگا ایک ٹائم تھا ٹائپ رائٹر کا دور ہوتا تھا، آج ٹائپ رائٹر کوئی نہیں خریدتا، آبسلیٹ چیز ہے، لیپ ٹاپس آ گئے ہیں، کی بورڈز ہیں، ملٹیپل ادر چیزیں ہیں۔
اکوپمنٹ ڈیوائسز چینج ہوتی رہتی ہیں, ایڈوانسمنٹس آتی رہتی ہیں, ویسے ہم بھی اپنا پروڈکٹ چینج کرتے گئے ایز ٹو مارکیٹ نیڈ. آج ہم الحمدللہ کیبل ٹرے کے اندر پائونیئر ہیں, پورے پاکستان میں ہماری سپلائی ہے, ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں, کرتے آئے ہیں. پاکستان کو ہم اسٹریس کرتے رہے ہیں, جیسے کہ میجر نام ہیں, کچھ ایئرپورٹس ہیں جو آپ کے پاکستان کے پورٹس پہ ہم نے چیزیں پرووائڈ کی ہیں, آپ کے مالس, آپ کے. اچھا حسان صاحب, اس میں میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں ایک آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سی جو ابھی لیٹسٹ آپ بنا رہے ہیں, اور جو دوسرا کون کون سی ایسی ادارے ہیں جہاں پر جو آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ چل رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم تقریباً پچھلے 2 ڈیکیڈ سے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, آپ کے پاکستان کے جو لیڈنگ انجینئرنگ فرمز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جس طرح ریکوائرمنٹ آتی ہے, جس میں کافی چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں. لائک اگر ہم کسی پروڈکٹ کی بات کریں گے تو اس میں آپ کی کون سی ایسی پروڈکٹ ہیں جو قابل ذکر ہے؟ جی ہماری کیبل ٹرے, کیبل سپورٹ سسٹم, یہ ہمارا ارتھنگ لائٹنگ پروٹیکشن سسٹم, ہمارا جو آپ دیکھتے ہوئیں گے مالس وغیرہ کے اندر آپ کا سپورٹ سسٹم سارا اوپر چل رہا ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کی وائرز موو کر رہی ہوتی ہے بلڈنگ کے اندر ایک ایریا سے دوسرے ایریا. کیبل ٹرے جن کو جی بالکل, تو وہ ہم بناتے ہیں, ہمارا مین پروڈکٹ وہ ہے. اس کے بعد آئل اسٹوریج ٹینکس, ملٹیپل چیزیں ہیں. آسان لفظوں میں ہم اسٹیل میں ایز اے ٹیلر کا کام کرتے ہیں. ہم شیٹ سے چیزیں مولڈ کر کے, بنا کے, فیبریکیٹ کر کے ایک فائنل پروڈکٹ دیتے ہیں. اچھا, آپ ایز اے اگر ہم ٹیلر کی بات آپ نے کی تو آپ اسٹیل کے ٹیلرز ہیں. جی بالکل, جو چیزوں کو بناتے ہیں, سنگارتے ہیں اور آسان لفظوں میں بناتے ہیں. اور اچھا, آپ کی جو آپ نے جیسے بتایا کہ یعنی کہ ماشاءاللہ جو پاکستان کے پورے جو ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, وہاں پر بھی چل رہے ہیں, تو جس میں مجھے یہ بھی ہے کہ آپ آئل ٹینکرز بھی بناتے ہیں. آپ کی کچھ اور بھی ایسی پروڈکٹس ہیں لائک جیسے پی ایس او آپ کا کلائنٹ ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کلائنٹ آپ کے کون کون سے ہیں؟ جی میرے الحمدللہ میجر کلائنٹس ہیں ڈولمن, ون آف مائی ریسنٹ پروجیکٹ, الحمدللہ وان بائی می, ڈن بائی می, گورنمنٹ مال لاہور. ادھر اس کے بعد پی ایس او کے ہم آئل اسٹوریج ٹینکس بناتے رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ کافی لیڈنگ مالز ہیں, میں آپ کو پروجیکٹس کے نام بتاتا ہوں, جیسے کہ ابھی ہائر فیکٹری چل رہی ہے, گیگا مال, گولڈ کرش مال, اس کے بعد ڈالر مال کراچی, پیکیجز امپوریم, نشاد گروپ, ہنڈائی فیکٹری, ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں اس کے. شاندار, بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتایا. اچھا آسان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان میں جو اسٹیل مل ہے وہ موجود ہے لیکن وہ بند ہے, اور یہاں پہ جو ریکوڈک اور ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ معدنیات سے بھرپور ہیں, تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم اپنے جو یہاں سے ریکوڈک سے سامان نکال رہے ہیں, ہم اس کو ویسٹ کہیں گے یا ہم اس کو ایک ہمارا انیشل را فارم ہے وہ باہر بھیجتے ہیں, باہر والے تیار کرتے ہیں اور پھر پاکستان کو مہنگے داموں بھیج دیتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیل مل ہے یہ اگر دوبارہ آپریٹ ہو جائے, دوبارہ قابل استعمال آ جائے, تو کیا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے, اور پاکستان کی یہ جو اسٹیل انڈسٹری اس کو ابھی کیا کیا مشکلات چل رہی ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ جو ایشو ہے یہ ہمارے پورے پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہم اسٹیل کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہوئے بہت سی مشکلات لیتے ہیں. وہ اس کی وجہ سے لیتے ہیں کہ ہم ایک چیز کی پیداوار, اسٹیل کی پیداوار پاکستان میں نہیں ہے ایک سیلف. جب میں پیداوار پہ آ رہا ہوں, پیداوار کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کوئی ہم فارم چینج کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو را مٹیریل سے فائنل پروڈکٹ تک نہیں لے کے آ پا رہے, کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل کو فائنل کرنے کا پروسیجر کوئی نہیں ہے. جس طرح آپ نے نام لیا ہے پاکستان اسٹیل مل, یہ ہماری ملک میں سنس 1970 if I'm not wrong اور 73 میں فارم کی گئی تھی ود ہیلپ آف رشینز. بہت اس نے لوہا بنایا ہے, ایکسپورٹ بھی بہت کیا ہے. جیسے آپ کو پتا ہوئے گا کہ پہلے ٹائم میں اراؤنڈ آج سے 3 سے 4 ڈیکیڈ پہلے پاکستان کی جی ڈی پی اور اکانومی بہت بہتر تھی جی, کمپیریزن ٹو ٹوڈیز انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ, ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل 2015 سے بند ہو چکی ہے. اٹ واز آپریٹڈ بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ شوڈ ہیو اسٹرکٹ ایکشن آن اٹ, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس وقت جتنا آپ کا اسٹیل ہے یہ امپورٹ کیا جا رہا ہے, اور جب اس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس پہ ڈیوٹی پے کی جا رہی ہے. اراؤنڈ 24% ڈیوٹی پے کر رہا ہے اس پہ انڈسٹریلسٹ اور امپورٹر, اور جو آپ کا لوکل مارکیٹ کا بندہ ہے جس کو سیلف امپورٹ کرنا ہے وہ پے کر رہا ہے 29%. جب آپ ایک چیز ڈیوٹی پے کر کے امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ ورکنگ کر کے فیبریکیٹ کر کے جب ایکسپورٹ کریں گے
تو آپ تو اس پہ کمپیریزن پہ کبھی بھی نہیں آ سکتے, اس پرائس فیل پہ کبھی بھی نہیں آ سکتے. اس لیے ہماری لیبر کرتی کیا ہے, اس ملک سے جا رہی ہے. ہمارے جتنے اسکلڈ لوگ ہیں, بے شک وہ ہمارے ویلڈر ہیں, بے شک ہمارے آنے والا یوتھ ہے, ایجوکیشن کے ساتھ ہیں, any class of labor or office person is leaving this country to go to another country because he's getting more pay, he's getting more skills over there. وہ کافی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے وہاں پہ. ہم آج بھی انہی چیزوں پہ ہی رکے ہوئے ہیں. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیل انڈسٹری وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے, اس کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ, کیونکہ یہاں پر ہماری مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی, ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اچھا حسان صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں بھارت کی, ہمارا ہمسایہ چائنا کی, تو شاید ہم بات اس کا کمپیریزن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بھارت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ معدنیات بھی وہاں سے نکل رہی ہیں, اور پاکستان کے مقابلے میں ان کی عالمی لیول پر کیا مارکیٹ ہے اور پاکستان کی کیا مارکیٹ ہے؟ ہمارے پاکستان میں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کوئی مل نہیں ہے جو کہ اسٹیل مینوفیکچر کر رہی ہے, پروڈیوس کر رہی ہے. انڈیا کے اندر if I'm not wrong around 30 to 32 mills which are making steel, not changing its form, جو اس کو فارم میں لے کے آ رہی ہیں, پروڈیوس کر رہی ہیں. اور around 17, if I'm not wrong, 6% or 17%, I'll have to go through the stats again, is produced around the world in India. اور یہی بات اب چائنا کی کر رہے ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا دوست ملک بھی ہے, اس کا بہت ساتھ ہے ہماری ترقی کے اندر بھی اور ہر چیز کے اندر. 57% of the steel is manufactured in China. اچھا, یہ دیکھیں ان مشکلات کے باوجود جو ہے اشرف انڈسٹری ایک نام رکھتی ہے, کافی پروڈکٹس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو پھر آپ یہ بتائیں حسان صاحب کہ پاکستان میں یہ کس طرح ہے, اگر حکومت سے آپ کیا توقع کریں, اگر اس کی طرف کوئی توجہ دی جائے تو ہمارا یہ جو اسٹیل والا ہے شعبہ, یہ کس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ اسٹیل فیبریکیشن اور جو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو انڈسٹری, چلے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. انڈسٹری کی ایک خاصیت ہے, جب کوئی انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے, ہزاروں قسم کا روزگار پیدا ہوتا ہے, ہزاروں گھر چلتے ہیں, لوگ اپنا اسکل بہتر کرتے ہیں, جو اس سے لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن ہمارے بدقسمتی سے کہیں یا انفارچونیٹلی اس ملک میں انڈسٹری کو سپورٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. باہر گورنمنٹس ریفارمس بناتی ہے, چیزیں بناتی ہے تاکہ انڈسٹری فلرش کرے, بہتر ہوئے, دن بدن اس کے اندر خوشحالی پیدا ہوئے اور کام ہوئے, انڈسٹری گرو کرے. لیکن ہمارے ملک میں جیسے آپ کا بجٹ آتا ہے, ٹیرس لگتے ہیں, ڈیوٹیز انکریز ہوتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اب بھی ہم اٹھا کے دیکھیں پچھلے 2 سال میں اپنی انڈسٹری کی بات نہیں کروں گا, ایک اوور آل انڈسٹری بات کروں گا. آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں, باہر کی انڈسٹریز تھیں, تقریباً 20 سے 25 انڈسٹریز بند ہوئی ہیں, وہ اپنے آپریشن پاکستان سے بند کر کے جا رہی ہے. اس کے پیچھے جو وجوہات آپ ٹیکسز کی بتا رہے ہیں, جی ٹیکسز کی فیسیلیٹیٹ نہ کرنا ہے. جی ٹیکسز بھی ہیں, دیکھیں نا ٹیکسز تبھی ہیں جب حکومت ساتھ نہیں دے گی تو ٹیکسز اور ملٹیپل چیزیں اس پہ امپوز کی جائیں گی. کسی حد اچھا ہے کہ پاکستان کو بھی اپنے آپ میں ہی یہ چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے کہ لوکلائز کریں یہ چیزیں, لیکن ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. ہم ابھی 3rd ورلڈ کنٹری میں ہیں, پاکستان ایک 3rd ورلڈ کنٹری ہے, اس کو ٹائم لگے گا. اس کی سپورٹ کے لیے ہماری گورنمنٹ کو ہمیں ساتھ دینا پڑے گا, تبھی یہ چیزیں بہتر ہوئیں گی. صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس میں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس میں جو گورنمنٹ کو وہ ساتھ دینا پڑے گا, ادروائز ہماری جو انڈسٹری ہے لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہے تو وہ شاید خطرے میں پڑ جائے گا. بڑی اچھی آپ نے بات کی. آپ نے جس طریقے سے انداز ہے آپ نے جو ہے پاکستان کی اسٹیل اور یہ جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے آپ نے بتایا بڑا شاندار انداز میں. اچھا یہ بتائیں کہ اتنی ینگ ایج میں CEO بننا, کسی فیکٹری کو رن کرنا اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کو دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ ایک کہاوت ہے, ایک محاورہ ہے, with this seat comes a lot of responsibility. اور ہمیں یہ سیٹ ایسے ملی ہے کہ انفارچونیٹلی والد صاحب کی وفات بڑی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی. I was around 17 years old. تو پھر ان معاملات کو دیکھنا تھا, آگے لے کے چلنا تھا. تو اس چیز کو, اس انڈسٹری کو ہم اسی سے ہی سیکھے ہیں اور اسی کو ہی فلرش کیا ہے. صبح ہم کام دیکھتے تھے, سیکنڈ ہاف میں ہم اپنی پڑھائی دیکھتے تھے.
اچھا, اس کو ہم ساتھ لیتے ہوئے بیلنس کرتے ہوئے الحمدللہ لے کے چلے ہیں. شان صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ جو آج اشرف انڈسٹری یہاں پر موجود ہے, ایک بڑا نام پاکستان کا, اس کے پیچھے بہت ساری قربانی ہے, بہت ساری محنت اس کے پیچھے موجود ہے. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام آپ دیں گے؟ آپ نے بتایا کہ دن کو ہم کام کرتے تھے اور شام کو جو ہے تقریباً دوپہر 2 بجے کے بعد, کیونکہ میں یو کے پڑھ رہا ہوتا تھا, کووڈ کا ٹائم تھا, تو ہمیں ٹائم کا ایک ایج ملتا تھا, کیونکہ انگلینڈ کا ٹائم 5 سے 4 گھنٹے پیچھے ہے. تو وہاں پہ جب ڈے سٹارٹ ہوتا تھا ہمارا یا سیکنڈ ہاف شروع ہو چکا ہوتا تھا, تو وہ ٹائم ہم پڑھائی کو دیتے تھے اور فرسٹ ہاف کا ٹائم ہم اس کام کو دیتے تھے. ہم نے فیلڈ میں آ کے ویلڈنگ, ایک اکوپمنٹ, ہر چیز ہم نے فیلڈ میں سیکھی ہے, خود اس کو مینیج بھی کیا اور سیکھا بھی ساتھ ساتھ ہے. حسان صاحب بٹوں کے بارے میں تو یہ پرسنل کوسچن کر لوں, بٹوں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ کھانے کے بڑے شوقین ہو, بٹ صاحب جو ہوتے ہیں نا بڑے صحت مند, بالکل, لیکن آپ تو ماشاءاللہ کافی زیادہ اسمارٹ ہے. کہ خوراک پر یا ڈائٹ پر بڑی خاص توجہ رکھتے ہیں یا لمیٹڈ کرتے ہیں؟ جی اس کو میں کمپلیمنٹ سمجھوں گا اپنے لیے جی, کیونکہ بٹ تو مشہور ہی اسی چیز پہ, خوش خوراکی پہ جی, کہ ان کی خوراک جو ہے وہ سارا ٹائم چلتی رہتی ہے. لیکن الحمدللہ میں نے کہا جو یہ اسٹیریو ٹائپ ہے بٹوں کا, اس کو بدلا جائے. تو الحمدللہ میں دن میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں, اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ زندہ رہنے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں. صحیح. تو خالی پیٹ جب ہم چلتے ہیں تو الحمدللہ کام بھی بہتر ہوتا ہے, دھیان بھی رہتا ہے اور توجہ بھی رہتی ہے. اور جس طرح آپ فٹنس کی بات کر رہے ہیں تو لوگ پیشن سے کوئی کام کریں گے, آپ بے شک وہ اپنی صحت کا خیال کریں, بے شک اپنے فیملی کو ٹائم دیں, بے شک آپ اپنی انڈسٹری کو ٹائم دیں, کوئی بھی چیز کریں اس میں آپ ایکسیل کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے اپنا جو لائف ڈے ہے وہ شیڈیول کیا ہوتا ہے, اور ہم اسی سائیکل کے ایک ڈسپلن کے تحت چل رہے ہیں. کیونکہ آپ کا ایک فیز آتا ہے لائف میں, آپ چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, آپ کا ردم خراب ہوتا ہے, آپ چیزوں میں ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کی ایک روٹین, ایک سائیکل بنی ہوتی ہے تو وہ ڈسٹرب نہیں ہو سکتی. اچھا حسان صاحب ایک چیز اور بتائے گا, اسٹیل میں جس طریقے سے آپ نے بتایا لوگ انجینئرنگ کے شعبے سے بھی یہاں پر وابستہ ہیں, آپ کا کوئی ایسا ادارہ, فلاحی ادارہ آپ نے بنایا یا کوئی ٹریننگ آپ کا کوئی اپنا مستقبل میں سوچ سکتے ہیں کہ جو جہاں پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو ٹرین کریں؟ جیسے یہاں پر بہت سارے انڈسٹریز ہیں جن کے فلاحی ادارے بھی چل رہے ہیں, نوجوانوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کو اس قابل بھی بناتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں. تو آپ کا کوئی ایسا ویژن ہے, آپ کا کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جہاں پر جو نوجوان کی رہنمائی کر سکے؟ ہمارے پاس الحمدللہ, کیونکہ میں خود ایک نوجوان ہوں, میرے پاس سیریز آتی ہیں, ملٹیپل چیزیں آتی ہیں, یو ای ٹی, ملٹیپل یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں جہاں سے اسٹوڈنٹس فریشرز گریجویٹ ہوتے ہیں. آج کل کے ٹائم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یوتھ آگے آئے, کیونکہ الحمدللہ as being a youth myself too, I've realized youth has a different vision. Youth has more potential, more energy. کسی بڑے سے آپ کمپیئر کریں گے تو اس میں بہت انرجی, پوٹینشیل, ہر چیز بہت زیادہ ہے. تو جب اس کو آپ ایک پلیٹ فارم دیں گے, بے شک آپ اس کو کسی بھی سینس میں لے کے آئیں, اس انڈسٹری میں نہیں کسی بھی انڈسٹری میں, تو آپ اس کو جب موقع دیں گے تو وہ پرفارم کرے گا, کانفیڈینس دیں گے, پرفارم کرے گا, اس کے ریزلٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے. باقی انسان غلطیاں کرتا ہے, آپ بھی کرتے ہوئیں گے, میں بھی کرتا ہوں, ہر بندہ کرتا ہے, لیکن ان کو سدھارا جاتا ہے. لیکن جو یوتھ ہے وہ انشاءاللہ کر رہا ہے اس چیز کو, اور جو اب آنے والا ٹائم ہے آگے وہ یوتھ کا ہے. یوتھ کا ہے, اور آپ کی یہاں پہ اداروں میں جہاں پر ہو سکتا ہے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو مواقع. جی الحمدللہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ 18 سال سے بڑا anyone can join this industry, وہ اپنی سی وی جمع کرائے, کیونکہ اب الحمدللہ آٹومیشن کی طرف ٹائم آ رہا ہے. ابھی ہم باہر نکلیں گے, آپ کو وزٹ کرائیں گے. سی این سیز کا دور ہے, کمپیوٹر پہ ساری چیزیں آٹومیٹک ہیں, جیسے کمانڈ دینی ہے آپ نے اور وہ چیزیں چلنا ہے. پہلے ایک دور ہوتا تھا, مینول کام ہوتے تھے, تو اس ٹائم پہ دیکھا جاتا تھا کہ جی مائنڈ سیٹ تھا کہ جی ہمارا لاہور والا کام ہے, لاہور والا, تو اس میں بڑا طاقتور بندہ چاہیے. یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ نے بھی تلواریں بنانا سے سٹارٹ کیا تھا. نہیں جی, ہم رولنگ کا کام کرتے تھے اور اسٹیل سے ہی چیزیں بناتے آئے ہیں. حسان صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑے ڈیٹیل انداز میں پاکستان کی جو اسٹیل انڈسٹری ہے اور جو اشرف انڈسٹری ہے اس کو ڈسکس کیا. ناظرین, حسان اکبر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم ان کی فیکٹری کا بھی وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کیا کیا ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں, اور کس طرح سے جو ورکر
کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔